صلی علی رسولہ الکریم۔ برائی کریں گے تو برائی ملے گی، اچھائی کریں گے تو اچھائی ملے گی، نیکی کریں گے تو ہمیں بھی نیکی اللہ عطا کرتے ہیں۔ ممکن ہے نیکی کرنے والا بھول جائے، مر جائے، لیکن میرا اللہ زندہ ہے، وہ بھولتا نہیں، وہ غافل نہیں۔ اسی طرح برائی کریں گے تو یہ برائی کا بدلہ دنیا میں برائی مل کر رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گندم بوئیں اور ہمیں پھل ملے جوار باجرہ کا، ایسا نہیں ہو سکتا ہم آم کا درخت لگائیں اور ہمیں انگور ملے، نہیں ہو سکتا۔ کی بورڈ پر اے دبائیں گے تو اسکرین پر اے آئے گی، بی دبائیں گے تو بی آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا بی دبائیں کی بورڈ پر اسکرین پر سامنے سی یا ڈی نظر آئے، نہیں ہو سکتا۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ٹٹ فار ٹیٹ کہا گیا ہے، ایز یو سو سو شل یو ریپ کہا گیا ہے۔ برائی کا بدلہ جزا سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ملتی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ملتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر برائی کرے گا تو اس کی طرف برائی لوٹے گی، گناہ کرے گا تو اس کی طرف بھی گناہ لوٹے گا۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ زنا کرے گا تو اس کی طرف بھی زنا لوٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کی بہن پر نظر غلط ڈالے، کسی کی بیٹی پر نظر غلط ڈالے اور اس کا گھر محفوظ رہے، نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ نظروں کو بچائے اور کسی کی بہن بیٹی پر نظر غلط نہ ڈالے تو یہ نہیں ہو سکتا اس کے گھر کو بھی تار تار کیا جائے، اس کے گھر کو بھی بے عزت کیا جائے، نظر غلط ڈالی جائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو میری التجا ہے، درخواست ہے کہ معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ نظروں کا زنا بڑھتا جا رہا ہے اور حقیقی زنا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمیں خود بچنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ طے کر لے کہ ہم برائی کی طرف جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام شیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تیروں میں سے ایک تیر ہے، بچنا چاہیے شیطان کے تیر سے۔ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے اس بندے سے جو بد نظری کرتا ہے اور جو بد نظری کرواتی ہے، لعنت ہے شخص۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ گناہ کرے گا تو یہ قرض ہے، اس کی طرف لوٹے با۔ اب نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، فرمان کی امام شافعی رحمۃ اللہ نے کس کتاب میں فرمایا ہے، لکھا، لیکن یہ قول مشہور ہے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ممکن ہے یہ نہ بھی ہو قول ان سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ فٹ آتا ہے معاشرے میں کہ جو بندہ برائی کرتا ہے اس کی طرف برائی لوٹتی ہے، جو اچھائی کرتا ہے اس کی طرف اچھائی لوٹتی ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ایک تاجر تھا اور بڑا مسلمان تاجر تھا، مومن تاجر تھا اور جیولر تھا، سونے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی، پالا پوسا۔ ایک دن گھر آیا تو اہلیہ رو رہی تھی، پوچھا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس بچے کو پالا پوسا جوان کیا، آج اس کو سبزی کے لیے بھیجا، واپس آئے جب پیسے دیے ہاتھ میں تو ہاتھ کو دبایا، چونکہ عورت سب سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے بد نظرے کو، نظر غلط کو عورت بہتر سمجھتی ہے، غلط ہاتھ کو بھی عورت بہتر سمجھتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ جس بچے کو پالا پوسا آج اس کا یہ حال تھا۔ تو فرمایا یہ قصور اس کا نہیں ہے، یہ غلطی مجھ سے ہے۔ میری دکان پر ایک عورت آئی تھی، اس نے چوڑیاں بنوائی، میں نے چوڑیاں پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا، تو یہ میرے گھر میں بھی اسی طرح ہوا۔ اگر میں ہاتھ نہ دباتا تو میرے گھر میں آپ کا ہاتھ یہ بچہ نہ دباتا، یہ ایسے ہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجھے ایک صاحب کو ملا، اس نے خود اعتراف کیا کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور ڈیوٹی کرتے ہوئے میں کسی یتیم بچے سے بینگیں بڑھائیں اور اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر دیے، یہاں تک کہ میں زنا کر بیٹھا۔ کہنے لگا جس دن میں نے کیا، خود اعتراف کیا غلطی کا، توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، کہنے لگا میرے گھر میں اسی دن زنا ہوا۔ خود اعتراف کرنے والا بندہ کتنا توبہ کی ہوگی، اس نے کتنا اعتراف جرم کیا ہوگا، کتنا اللہ سے معافی مانگی ہوگی۔ تو یہ تب پتہ چلتا ہے جب برائی اپنے گھر میں لوٹے۔ ہم دوسرے کو ظلم کرتے ہیں، جب ہمارے گھر پر ظلم ہوتے تو تب بھی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ہم دوسرے کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برائی ہوتی تب آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو مسلمان کو بھول جانا چاہیے کہ یہ برائی کرے اور اسی میں برائی کی طرف نہ لوٹے، اس کی طرف برائی لوٹے، نہیں ہو سکتا۔ خدا را التجا ہے، درخواست ہے کہ اپنی نظروں کو بچائیں، دوسری کی بہن بیٹی کا خیال کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا زنا کا، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا گناہ کا، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا برائی کا۔ یہ برائی کفار کی طرف سے مسلط کی گئی ہے اور ہم میں پھیل گئی ہے اور دن بدن معاشرہ اس میں چکڑا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض دکھ رہے ہیں، ہم پر بارشیں نہیں ہو رہی، ہم عذاب کے مصداق بنے ہوئے ہیں اور دن بدن عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اس کا واحد حل توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے۔
پوری قوم کو متوجہ کیا جائے۔ آج مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور برائی کی طرف پھیر رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی ذلت اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ کہیں ہم انڈین بن گئے، کہیں ہم بنگلہ دیشی بن گئے، کہیں ہم عراقی بن گئے، کہیں ہم عرب و عجم بن گئے، کہیں ہم ترکی غیر ترکی بن گئے، کہیں ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن گئے، تو خدا رہا مسلمان ایک جسم جان کی ماننے ہیں۔ ہمارا برائی سے گناہ سے جناح سے کوئی تعلق نہیں تھا، آج بھی ہمارے لیے واحد حل یہی ہے ہم توبہ کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، کسی مسلمان بھائی پر کسی کی نظر غلط نہیں ڈالنی چاہیے، ورنہ اپنے پاس بھی یہ لوٹے گا گناہ۔ تو خدا رایا التجا ہے، درخواست ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سروں پر آیا ہوا عذاب اللہ ٹال سکتے ہیں توبہ سے، تو آج ہماری قوم پر جو عذاب مسلط ہیں وہ سارے ہٹ سکتے ہیں توبہ سے، استغفار سے، گناہوں کو چھوڑنے سے، برائی کو چھوڑنے سے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے سے، اچھے کا راستہ کرنے سے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔